بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیق انسٹیٹیوٹ کا جو عربک گرامر کورس ہے اس کی یہ تقریباً چوتھی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ چوتھا سبق پڑھیں گے۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا فعل کی اقسام، تو اس میں تین چیزیں یاد کرنی تھیں۔ ایک تو دورہ کی گردان تھی، ایک یہ پورا سبق تھا، اور ایک پورا یہ مشق حل کرنی تھی۔ یہ جو پورا مشق ہے انشاءاللہ اس کے میں جوابات ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا کلمہ کا بیان، اس سے پہلے ہم نے پڑھا علم صرف کی تعریف۔ تو ٹوٹل 3 سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے تو ہم نے پڑھا فعل کی، یہ میں دکھا دیتا ہوں، پہلے ہم نے پڑھا زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام، زمانے کے اعتبار سے۔ تو اس میں کیا ہے؟ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے، یعنی فاعل، پہلے تو فاعل اس کو بولتے ہیں جو فعل کرتا ہے، یعنی فعل ایک کام ہے، فاعل وہ فعل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فاعل کی طرف نسبت ہوئی فعل کی کیا اقسام ہیں، کتنی اقسام ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا سبق فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام، فعل کی 2 اقسام ہیں۔ فاعل کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں؟ 2، فعل معروف اور فعل مجہول۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہر فعل یعنی کام کا جو فاعل ہے، یعنی وہ فعل کرنے والا ہونا ضروری ہے، یعنی ہر فعل کا فاعل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے اب کوئی کام ہوگا تو کام کرنے والا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بغیر فعل نہیں پایا جا سکتا۔ اب ان نے مثال کے طور پر دیے ضربا، یعنی مارا۔ اب ظاہر ہے مارنا ایک ایسی چیز ہے جو ایک بندہ کرے گا تو ہوگا، یعنی اب میں فلاں بندے کو ماروں گا تو ہی تو ہوگا نا۔ اب میں اگر مارنے والے کا کوئی فاعل ہی نہیں ہے تو پھر وہ یعنی کیسے ہوگا؟ یعنی آٹومیٹکلی کوئی چپل تو نہیں نا آپ کو مار رہی، وہ چپل پکڑنے والا بھی تو کوئی ہے نا۔ یہ فعل اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک فاعل نہ ہو۔ یہ اس کا فائدہ ہے، یہ بھی یاد کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ فعل کا فاعل ہونا ضروری ہے، فعل کے لیے ہونا یہ ضروری ہے کہ فاعل ہو اس کا، یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک فاعل نہیں ہوگا وہ فعل بھی پایا نہیں جا سکتا۔ مثال آپ یاد کر لیں، ضربا، مارنا، ٹھیک ہے نا؟ آگے ہم پڑھتے ہیں جو فاعل کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ اس میں سے فعل معروف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، جیسے ضربا زید، زید نے مارا، ٹھیک ہے نا؟ تو ضربا زید میں مارنے والا زید معلوم ہے۔ تو فعل معروف سے ہمیں کیا سمجھے؟ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا جو فاعل ہے یعنی کرنے والا، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب فعل مجہول اس کا بالکل الٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل مجہول کیا ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، جیسے ضربا زید، زید مارا گیا۔ اب اس میں زید وکٹم ہے، پہلے کیا تھا؟ فاعل۔ اس میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فاعل ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ فاعل کون ہے۔ ہمیں بس یہ اتنا پتہ چل رہا ہے کہ زید کو مارا گیا ہے۔ تو جیسے ضربا زیدن میں مارنے والا معلوم نہیں ہے، تو یہ مجہول اور معروف کے بیچ میں فرق ہے۔ فعل معروف میں ہمیں فاعل کا پتہ ہے، فعل مجہول میں فاعل کا نہیں پتہ۔ ان دونوں کی مثالیں بھی یاد کر لیے گا۔ آگے تمرین آتی ہے، سوال نمبر 1، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف اور مثال لکھیں، یعنی وہی آپ نے کاپی پینسل لینی ہے، فعل معروف کا لکھنا ہے، اس کی ڈیفینیشن اور مثالیں، فعل مجہول لکھنی ہے، اس کی ڈیفینیشن اور مثالیں۔ سوال نمبر 2 میں آتا ہے، درج ذیل افعال جملے میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہی چیز جو ہم کرتے آ رہے ہیں، تمرین بالکل سیم ہی ہے۔ ہم نے فعل مجہول اور فعل معروف کو الگ الگ کرنا ہے، یعنی اگر فعل معروف، یعنی اگر وہ فعل ہو اور فعل کا ہمیں پتہ ہو تو وہ فعل معروف میں ہم لکھ دیں گے،
اس کو فاعل کا ہمیں نہیں پتہ ہو، یعنی وہ فعل کا تو پتہ ہو لیکن فاعل کا نہیں پتہ ہو، تو لہٰذا ہم اس کو مجہول میں لکھ دیں گے. فتح الباب، دروازہ کھولا گیا. اب اس میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ دروازہ کھولا گیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کسی نے کھولا ہے، لہٰذا یہ فعل مجہول میں آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 19 میں اگر ہم آئیں، صفحہ نمبر 19 میں یہ گردان ہے، یہ بھی فعل ماضی ہی کی گردان ہے یہ، لیکن اصل میں اس میں فرق ہے، یہ بکسر العین ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بضم العین ہے، یہ بفتح العین ہے. تو عربی میں اصل میں پیش زبر زیر کو کہتے ہیں ضمہ کسرہ فتحہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. تو یہ بفتح العین کا مطلب زبر اوپر ہے، اور سامعہ میں یہ نیچے ہے بکسر العین. تو یہ 3 وزن ہے فعل ماضی معروف کے. تو اس میں کیا ہے، فاعل، فاعل، فاعولہ. فا اور لام کلمہ پر زبر آ رہا ہے، اور عین کلمہ اس میں کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، یعنی کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ، ٹھیک ہے نا، عین کلمے پر حرکت چینج ہو رہی ہے. تو یہ 3 وزن ہے فعل ماضی معروف کے. اس کو یاد کر لیں کہ یہ 3 وزن ہیں، ان تینوں وزن پہ گردانیں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام. تو یہ امید ہے سمجھ آ گئی ہے ساری باتیں، اور انشاءاللہ اگلا جو ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. ضمیر کا بیان، ضمیر تھوڑی ڈیٹیل میں چیز ہے، تو اس کو تقریباً 2-3 کلاسوں میں ہم انشاءاللہ 2-3 لیسن میں اس کو کور کر لیں گے، کیونکہ ضمیر کی تھوڑی سی قسموں کی بھی قسمیں ہیں، اور پھر یہ آگے جا کے یہ ٹیبل بھی پوری آ رہی ہے، پوری ڈیٹیل میں یہ پوری ٹیبل ہم پڑھیں گے اور اس کو یاد بھی کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. تو یہ گردان میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گردان ہے، بہت ہی آسان سی سٹارٹر والی گردان ہے بالکل. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتن، انا نحنو، ٹھیک ہے نا. بہت ہی آسان سی گردان ہے یہ. انشاءاللہ یاد کر لے گا یہ پوری گردان، یہ یاد کر لے گا، کیونکہ آگے جا کے یہ آسانی یعنی پیدا کرے گی. ہوا ہما ہم کی جو گردان ہے وہ انشاءاللہ یاد کر لے گا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا تو وہ کمنٹ میں لکھ دے گا، میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا. اور ایک اور بات آخری جاتے جاتے، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میں ہم جب ضمیر کا بیان پڑھ لیں گے پورا، تو اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا کوئز ڈالوں گا ڈسکرپشن میں، گوگل فارمز کی شاید لنک ہو، تو کوئز ہوگا انشاءاللہ، وہ میں ڈالوں گا. ایک ماہانہ جائزہ سمجھ لیں، ایک جائزہ لینے کے لیے کہ جو بھی لوگ پڑھ رہے ہیں تو ان کا کتنا یعنی پروگریس ہے، ان کو سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو کے یعنی کچھ مہینے بعد بھی کورس دیکھ رہے ہیں تو امید ہے کہ لنک ابھی تک ادھر رہے گی. اگر نہیں ہوگی تو آپ کامنٹ میں لکھ دے گا، میں انشاءاللہ ایک نئی لنک ڈال دوں گا. امید ہے سبق سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں لکھ دے گا. اب مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں، مجھے اپنے اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.